بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے 18ویں پارے کے کچھ نکات پیش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18ویں پارے میں خصوصاً سورہ مومنون اور سورہ نور کے اندر بہت زبردست اور بہت تفصیل طلب احکامات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند ایک احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنوں کی صفتیں بیان کی ہے کہ دیکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے مرنے کے بعد، تو اس کے لیے تمہیں ضروری یہ ہے کہ تم کو چند کامیں کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے لفظ افلاح مطلب کامیاب ہو گیا انسان، اور اسی سے فلاح بنا ہے یعنی کسان۔ تو کسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے کھیتی کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ کھیتی کے کام کو اچھے طریقے سے جب انجام دیتا ہے تب اس کو اچھا کسان کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اور آپ کو چند کام کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہو گئے کون؟ وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرے۔ خشوع خضوع کہتے ہیں کہ انسان کی وہ کیفیت، انسان کی وہ حالت کہ اگر انسان نماز کی حالت میں ہو جائے، اس کے سامنے کچھ بھی ہو تو آدمی کا ذہن اس کی طرف مائل نہ ہو۔ آدمی کا ذہن شیطان اگر مائل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے خشوع اور خضوع کی بنا پر، اس کے یکسوئی کی بنیاد پر وہ انسان مائل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے تعلق سے بتلایا اپنے نبی کے زبان سے، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ تم اس کو نہ دیکھ رہے ہو تو یہ گمان رکھو اور یہ عقیدہ بیٹھا لو اپنے ذہنوں کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا جب ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھیں گے یا نماز میں بے اختیاری حرکت کریں گے، آج تو اگر ذرہ برابر بھی کچھ تکلیف ہو جاتی، پیر جھٹکنے لگو، ہاتھ جھٹکنے لگو، بدن گھمانے لگو، یہ نماز کا اصلی مزہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے، واقعات کو معلوم ہے۔ ان کے پیر کے اندر تیر گھس گیا، کافروں نے ان کے پیر کے اندر تیر مار دیا تھا، اور پیر کے اندر ان کے جب تیر گھس گیا بیچارے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز کی حالت میں جاتا ہوں۔ نماز کی حالت میں ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیر سے تیر کو نکال لیا گیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بتاؤ وہ کون سی نماز تھی اور ہماری اور آپ کی کون سی نماز تھی؟ وہ کون سی نماز تھی کہ آدمی کے پیر سے تیر نکال لیا جاوے اور اسے پتہ نہ چلے؟ ہماری نماز یہ ہے کہ مچھر اگر آ کے بیٹھ بھی جائے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں اور ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ ویسے نہیں ان کے ایمان کو معیار رکھا گیا، ویسے نہیں کہ ان کے اتباع کرنے کو جنت کی بشارت دیا گیا، ویسے نہیں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے راستے کی پیروی کریں گے قیامت تک اللہ ان سے راضی ہے، ویسے نہیں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کا ایمان اس طرح تھا، اس لیے ان کے ایمان کی اقتدا ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے۔ تو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد مومن وہ ہوتا ہے جو لغو کاموں سے بچتا ہے، یعنی برائی کے باتوں سے، برے کام سے، برے الفاظ استعمال کرنے سے، تمام چیزوں سے وہ بچتا ہے، وہ پرہیز کرتا ہے۔ جو نہ بچے اس کے اندر یہ صفت مومن کی صفت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرتا
رکھتا ہے، زکات کو دیتا رہتا ہے، اپنے مال کی پاکی کی خاطر زکات دیتا ہے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے امانت جب اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مومن وہ ہے جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے فرما دیا کہ کیا، جو مومن وہ ہے جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ نماز کی حفاظت کرنا یہ بعینی ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھ لے تو اس کے اندر یہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ لغو کام میں لگ جانا، زکوٰۃ نہ دینا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، امانت کی حفاظت نہ کرنا، اگر یہ تمام صفتیں نماز پڑھنے کے بعد کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جائیں گی۔ اگر ہمارے اندر وہ صفتیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی پائی جاتی ہیں تو بھائی ہماری نماز میں کمی ہے، نہ کہ ان صفتوں میں کمی ہے، نہ کہ نماز کی قبولیت میں اور نماز کے اندر کمی ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد بعد الموت، مرنے کے بعد کیسے اسے اٹھایا جائے گا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ادھر ادھر، ہم نے انسان کو مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس مٹی کے اندر صرف ایک جگہ کی مٹی شامل نہیں ہے، سلالۃ من طین کہا گیا، یعنی جگہ جگہ کی مٹیاں شامل ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مٹیوں کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ انسان اگر تو اپنی تخلیق پر غور کرے، اگر تو اپنے وجود پر غور کرے تو سراپا مٹی ہے، تو مٹی اور ایک حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے، تو لہذا تیرے اوپر تکبر اور گھمنڈ جو ہے زیبا نہیں دیتا ہے۔ تو اپنے اصل کو دیکھ، تو مٹی سے اور مٹی سے پیدا ہوئے انسان کے اوپر تکبر اور غرور کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، یہ جائز اور روا نہیں ہے، یہ اسے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تخلیق کے مراحل کو بتلایا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو خصوصاً انسان کی تخلیق کا جو تذکرہ قرآن کے اندر ہے اور میڈیکل سائنس کا موازنہ کر کے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس چیز کو رکھا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سسٹم کے ذریعے اور کس انتظام کے ذریعے مادر رحم کے اندر منی کے قطرات کو رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کیسے وہ گروتھ پاتا ہے، پھر وہاں سے کیسے روح ڈالی جاتی ہے، پھر روح کے اندر غذا کیسے پہنچتی ہے، غذا پہنچنے کے بعد کیسے اس کے اندر جو ہے ایک ہڈیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، گوشت کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور بچہ حیات یعنی روح ڈالنے کے بعد وہاں پر کیسے زندہ رہتا ہے، زندہ رہنے کے بعد کیسے وہاں ماں کے رحم سے، مادر رحم سے کس طرح باہر آتا ہے، اور باہر کی زندگی اس کے لیے کتنی عجیب ہوا کرتی ہے، اس کا تذکرہ کبھی اور موقع پر انشاءاللہ مکمل تفصیل سے کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اگر کیا جائے گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور جو ہے بات بھی مکمل نہیں ہوگی اور آپ لوگ اکتا بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے آگے پھر صفت بیان فرمائی کہ دیکھو مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور ایک اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہتے ہیں مومن لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کوئی مال انہوں نے دے دیا، اب دینے کے بعد ان کے دل خوف کھاتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اس سے قبول کیا کہ نہیں کیا، اللہ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگے، تھوڑے سے صدقہ و خیرات کرنے لگے، تھوڑی سی عبادتیں کرنے لگے، جنت کے ہم اور آپ ٹھیکیدار بن گئے، جنت ہمارے باپ کی ہوگی۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے کہ اپنے اللہ کے راہ میں مان دینے کے باوجود، اللہ کی عبادت کو کما حق ادا کرنے کے باوجود وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے میری عبادت قبول کی کہ نہیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرتیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اما عائشہ سے روایت منقول ہے کہ آپ
علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ اس میں وہی لوگ مراد ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہ کرے، کہیں ریجیکٹ نہ کر دے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اعمال کو جو میں نے تھوڑے موڑے کیے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اس کی دعائیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت چھوڑتے ہیں یہیں پر، اب سورہ مومنون کے اندر چلتے ہیں، سورہ نور کے اندر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً، تفصیل تو نہیں مطلوب ہے، مختصراً بتاتے ہوئے چلوں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ خاص اسلوب بنایا ہے۔ دوسری صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے، لیکن ایک خاص اسلوب اس سورت کے ابتدا میں فرمایا سورۃ انزلناہا فیہا، اللہ اکبر، یعنی کسی سورت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا ہے، اس سورت کے بارے میں اللہ نے کہا اس سورت کو میں نے نازل کیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ احکام نازل فرمانے والا ہے جو دوسری صورتوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اس سورت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اپنی طرف منسوخ کر کے اور فرما دیا کہ اس سورت کو میں نے نازل کیا، اس کے اندر ہم نے احکامات فرض کیے، اب ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور ان پر عمل کرو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا تدارک کرتے ہوئے، ان کی سزا سناتے ہوئے فرمایا کہ جو قوم کے لوگوں میں سے اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے اور بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی شدہ نہیں ہے، زنا کرنے والا یا زنا کروانے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے زنا کرنے اور زنا کروانے والیوں کو۔ اس کے بعد ایک خاص اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا کہ دیکھو الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان و مشرک۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد شادی نہیں کرے گا سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے، زانیہ عورت شادی نہیں کرے گی سوائے زانی مرد اور مشرک آدمی کے، اس کے علاوہ شادی ان کے لیے روا نہیں۔ آدمی کو پتا چل جائے کہ فلاں آدمی زناکار ہے اور اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ شادی درست نہیں ہے۔ اور عجیب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے ساتھ شرک کو لا کے جمع کر دیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اور آپ نے کہ اللہ نے زنا کے ساتھ شرک کو کیوں لا کے جمع کر دیا؟ غور کیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ بہت عجیب نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ دیکھو ایک مشرک آدمی یا ایک مشرک عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے معبود اس کا کون ہے؟ اللہ۔ اپنے معبود کو چھوڑ کر کسی غیر معبود کے پاس جا کر اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک زانیہ عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس اپنے منہ کو کالا کرتی ہے۔ تو اس لیے غیر کے ساتھ شمولیت میں زناکار عورت اور مشرک کا عورت دونوں برابر ہیں، سیم ہے۔ اس لیے زنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ہم مثل اور ہم پایا اور اس کے برابر کر دیا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد زنا ہو گیا۔ اب زنا کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ واولئک هم الفاسقون۔ 3 سزائیں۔ وہ لوگ جو کسی مومنہ عورت کے اوپر زنا کا الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ آدمی جس نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے کسی عورت کے اوپر،
پر اس کے اوپر پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے کہ وہ 4 گواہوں کو لائے. اور 4 گواہ کیسے ہونا چاہیے؟ ان کو بنا کر نہیں لانا ہے، بلکہ 4 گواہ وہ ہیں جو عینی شاہد. عینی شاہد کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کے، یاد رکھو یہ نقطہ، جس طریقے سے سوئی کے اندر دھاگے کو ڈالا جاتا ہے، سوئی کے اندر دھاگے کو ڈالا جاتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے، اسی طریقے سے زنا کرنے اور کروانے والیوں کو اگر 4 گواہوں نے دیکھا، اس حالت میں زنا کرتے ہوئے اگر دیکھا ہے، سی سی کیمرے کا اعتبار نہیں ہے، سی سی کیمرے کا اعتبار زنا کے ثبوت میں جائز نہیں ہے، ان 4 لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے جو زنا کرتے ہوئے کسی عورت یا کسی لڑکی کو بعینی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، نہ کہ کوئی زنا کر رہا ہے آدمی آ کے بول دیا سب نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی دیکھتا ہے، دیکھتے ہوئے 4 لوگ اگر ملتے ہیں تب عورت کو سزا دی جائے گی. اگر 4 لوگ نہیں ملتے ہیں تو آدمی کے اوپر 3 سزا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے کسی کے اوپر تہمت لگا دیا، ایک تو وہ کیا ہوگا، اس کی گواہی دوبارہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَمْ يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طریقے سے وہ انسان ہمیشہ فسق پر رہے گا، اسے فاسق کہا جائے گا. اسے ایمان والوں کے زمرے میں تو رہے گا، لیکن ایمان والوں کے زمرے سے جو اعلیٰ کوالٹی ہے اس سے نکال کر فاسق و فاجر کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. 80 کوڑے ایسے لوگوں کو مارے جائیں گے جن لوگوں نے لوگوں کو عورتوں کے اوپر الزام لگایا ہے. اور کوڑے گھر میں بٹھا کر نہیں مارے جائیں گے، کوڑے کسی روم میں بٹھا کر نہیں مارے جائیں گے، بلکہ ایک مجمع ہونا چاہیے. گاؤں یا علاقے کی سب سے جو ہے مشہور جگہ پر لا کے، کسی گراؤنڈ پہ لا کر جہاں پورے قوم اور سماج کے لوگ موجود ہوں، وہاں پر سزا دی جائے تاکہ سامنے والوں کے لیے یہ کاشان عبرت بنے اور یہ عبرت کا نمونہ بنے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اب زنا کا معاملہ ہو گیا، زنا کے ساتھ اب کیا ہو گیا، کون سا معاملہ ہوا؟ دوسرے کے اوپر تہمت لگانا. اب تہمت لگانے کے بعد اگر کوئی آدمی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہتے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط کام کرواتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط کام کرواتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گواہ نہیں لائے گا. وہاں گواہ لانا ہے، یہاں گواہ کیوں نہیں لانا ہے؟ کیوں نہیں لانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کو گواہ نہیں لانا ہے. کیوں نہیں لانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مرد کی غیرت کا خیال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی حیا والا آدمی، کوئی باغیرت آدمی یہ تصور نہیں کرے گا کہ میری بیوی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے یا میری بیوی غلط کام کروا رہی ہے تو میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو جانے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو اپنی بیوی کی عزت پیاری ہے تو کوئی انسان یہ تصور لا سکتا ہے کہ اس کی بیوی غلط کام میں ملوث ہو، کسی چوتھے کو بلا کے لائے دکھانے کے لیے؟ نعوذ باللہ. وہ آدمی خود ہی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، آدمی خود ہی اس کو اوپر وار کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول میں گردن مار دوں گا ایسے آدمی کی. کہا کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے. آج تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو کیا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت گوارا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو محل شاہد بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی غیرت کو سمجھتے ہوئے کسی کو گواہ نہیں لائے گا، اس کی بے عزتی دوسروں کے سامنے نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو ہم نے یا کسی نے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگایا، اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ الزام ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟
ٹھیک ہے، اب قاضی کے سامنے موجود ہوں گے، دونوں جج کے سامنے موجود ہوں گے، میاں بھی آئیں گے، بیوی بھی آئے گی، دونوں موجود ہیں۔ اب وہاں پر کرنا کیا، قاضی دونوں کو اللہ کا وعدہ اور اللہ کے عذاب کا خوف پہلے ڈرائے گا، اس کے بعد انہیں یہ قسمیں کھلوائے گا کہ کہو 4 مرتبہ قسم کھاؤ کہ میری بیوی نے فلاں کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اچھا، جب 4 مرتبہ آدمی نے قسم کھا لیا، 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر اللہ کے جو ہے اللہ کی لعنت تو میرے اوپر اگر میری بیوی نے غلط کام نہ کروایا ہو، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت تو میرے اوپر اگر میری بیوی غلط کام نہ کروائی ہو، میں جھوٹوں میں سے ہوں اگر تو اللہ کی لعنت ہو، یعنی اگر میں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میرے اوپر ہو۔ جب یہ قسم کھا لیا، اب قسم کھانے کے بعد عورت کے اوپر آئیں گے، اب عورت کو 4 قسمیں کھلائی جائیں گی، اور اگر 4 قسمیں وہ کھا لیتی ہے، اس کے بعد 5ویں قسم اسے کھلائی جائے گی کہ تیرے اوپر اللہ کی غضب ہو، تو یہ کہے کہ اللہ کی غضب ہو میرے اوپر اگر میرے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ حقیقی ہو، سچا ہو، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ اس کا اثر کیا، اگر بیوی نے قسم کھا لی، عورت نے قسم، شوہر قسم کھا لے گا تو اس کے اوپر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور وہ پکا اور سچا مومن رہے گا، کوئی حد نہیں آئے گی۔ اور اگر عورت قسم نہیں کھاتی ہے تو اس کو سزا دیا جائے گا، اور اگر قسم کھا لیتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرایا ہے تو اب ایسی صورت میں نہ تو شوہر کو سزا دی جائے گی، نہ تو بیوی کو سزا دی جائے گی، بلکہ دونوں میں میاں اور بیوی کے درمیان وہیں پر چاہے طلاق دے یا نہ دے جدائی لازم ہو جائے گی، اور کبھی بھی وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی نکاح کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے اب شوہر کے اوپر جب تک وہ عزت گزارتی ہے اس کا نانو نفقہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ طلاق دینے کے بعد شوہر پر بیوی کا نانو نفقہ رہتا ہے، یہاں پر نانو نفقہ نہیں ہے۔ یہ 3 اسٹیپ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ زنا کے بعد الزام دوسروں کا، اب اپنی بیوی کا، اب بتاتے ہیں کہ اگر رسول کی بیوی پر الزام لگ جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی اگر اللہ کے رسول کی بیوی پر الزام لگ جائے تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے۔ نبی کائنات تفصیل واقعہ بہت تفصیل سے ہے لیکن مختصراً 1-2 منٹ کے اندر بات بیان کی جائے گی کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پر گئے ہوئے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند لگ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر جب لوگ آرام کر رہے تھے تو کسی عادت کے ذریعے سے وہ باہر نکل کے گئی ہوئی تھی، تو کیا ہوا کہ جو ہے جب واپس لوٹ کے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ڈولی ہوتی تھی، ڈولی لے کر صحابہ کرام لے کر چلے آئے اور لے کر آگے بڑھ گئے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی، بعد میں ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آنے کے بعد دیکھتے ہیں تو کہتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر سوار کر لیتے ہیں، اور وہ سواری کی نکیل تھام لیتے ہیں اونٹ کی، اور وہ لے کر چلتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، اب ادھر منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ جو موجود تھے، جو موقع کی تلاش میں تھے کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے، اب انہوں نے موقع پا لیا، وہاں پر انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ وہاں پر جب آنے کے بعد جب یہ لوگ گھر پر لوٹ آتے ہیں، واقعہ تفصیل سے ہے، بس اختصار تاکہ آپ کے ذہن میں خبرہ موجود ہو جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہاں پر پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر پہنچ جاتے ہیں، اب منافقین جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن سبع وغیرہ مل کے یہ فیصلہ اور یہ پورے مدینہ کے اندر پھیلا دیتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے جو ہے فلاں آدمی کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے، اور اما عائشہ نعوذ باللہ بدکار ہے، اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے، خانہ نبوت پر حملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
परेशान होकर कहते कौन है जो अब्दुल्लाह इब्न उबई के बारे में मेरी मदद फरमाए। साहबे कराम खड़े होते अल्लाह के रसूल उसकी गर्दन मार दी जाए जिसने आपके ताल्लुक से इस तरह का इल्जाम लगाया। से बुखारी के अंदर वाक़या हदीस से इफ्क कहा जाता है, बड़ी लंबी रिवायत है ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तो कुछ नहीं कहते, वहाँ से आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम से मशवरा करते हैं कि अब मैं अपनी बीवी के बारे में क्या करूँ। साहबे कराम कहते हैं कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दीजिए। बाद साहबे कराम जैसे हजरत अली वगैरह ने तो वहाँ तक फरमा दिया कि आप उनको यानी अम्मा आयशा को रोज बिल्ला तलाक दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। बाद साहबे कराम ने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल आप चुप रहिए और खामोश रहिए, अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला करेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आपके घर में थी, एक दिन मिस्ता बिन अताता जो उसके अंदर यानी इस बोहतान बांधने में शरीक थे, उनकी माँ के साथ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गई। क़ज़ाए हाजत के लिए जाती है तो उनको एक ठोकर लगती है, तो कहते हैं तैसा मिस्ता, कहते हैं कि मिस्ता बर्बाद हो जाए। अब उसके बाद वो मना करती है, वहाँ फिर दोबारा ठोकर लगती है, फिर कहती है कि जो है मिस्ता बिन असासा बर्बाद हो जाए। फिर तीसरी मरतबा ठोकर लगती है, वो कहती है कि मिस्ता बिन असासा बर्बाद हो जाए। अब माँ ऐसा कहती है कि अल्लाह ऊपर तो अपने बेटे के ऊपर इस तरह का जो कहती हो दो बद्दुआ करती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे पर बद्दुआ नहीं करती हूँ, कि बद्दुआ मैं तुम्हारे ताल्लुक से करती हूँ कि तुम्हारे ताल्लुक से लोगों ने ऐसी ऐसी बातें फैला के रखी है और मेरा बेटा भी उसमें शामिल है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब ये वाकया सुनती है और नबी के बिहेवियर को भी देखती है अपने साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उनसे मोहब्बत क्या करते थे, जिस तरह उनके पास आया करते थे, अब वो बिहेवियर वो तरीका अपनाते नहीं थे, बल्कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दूर ही रहते थे, घर में बहुत कम ही आते थे। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अम्मा आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, वो हजरत अबू बकर के घर यानी अपने मैके चली गई। वहाँ पर जाने के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनकी माँ ने पूरे वाक़े की तफसील बतला दी कि ऐसा ऐसा वाक़या, उन्होंने अपनी माँ को भी बतलाया और जो है उनकी माँ ने भी बताया कि हाँ ऐसा ऐसा वाक़या है। ऊपर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे और जब उन्होंने अम्मा आयशा की आवाज को सुनी तो सुनने के बाद वो नीचे आए और फरमाते उनकी माँ ने कहा कि जो है आयशा के ताल्लुक की जो ये बातें थी उनको मुकम्मल मालूम चली है। इतने में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक रूम में जाकर दाएं मार कर रोने लगती, आंखों से आंसू जारी हो जाता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद उसी वक्त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो जाते हैं। वाक़या बड़ा तफसील से लेकिन बस मुख्तसरन बता रहा हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं वहाँ पे खुतबा देते हैं और कहते हैं आयशा अगर तूने गलत काम किया है तो अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह तेरा तौबा कबूल करने वाला है। अगर तूने गलत नहीं किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तेरी बरात नाज़िल फरमाया, लेकिन अगर तुझसे गलत काम हो गया है तो तू अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले। कहाँ गए वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आलिमुल गैब है। नबी आलिमुल गैब होते तो आयशा से कहते आयशा तुझसे अगर ये काम हो गया है तो तू अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बाप की तरफ देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की तरफ देखने के बाद कहती है दोनों तरफ से जो है जवाब का मसला नहीं है। उन्होंने अपने अब्बू से कहा कि जवाब दीजिए, अब्बू ने कहा नहीं। अब्बू के पास अम्मी से कहा कि जवाब दीजिए, अम्मू ने कहा कि आप ही जवाब दे दीजिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अगर मैंने ये मुझसे ये गलत काम हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी सजा मुझे देगा, लेकिन अगर मैं ये तुम लोगों से कहूंगी, उन्होंने पहला एक जुमला कि अगर मैं तुम लोगों से कहूंगी तो कि मैं मुझसे गलत काम नहीं हुआ है तो तुम लोग मेरी बात को गलत मानोगे, क्योंकि तुम्हारे दिलों में ये बात चली आ गई है कि आयशा के साथ ऐसा हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि जो है मेरे साथ ये काम नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह तुम तो नहीं मानने वाले हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर मेरी बारात को आसमान से नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये जुमला हो गया, खत्म हो गया, उसी वक्त अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आप पर वह का नुज़ूल हुआ और ये 10 आयतें सूरह नूर की आप पर एक बैग अम्मा आयशा की बारात पर नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह
تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات میں قرآن کی 10 آیتیں نازل فرما دی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والدین نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا میں رسول کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں محمد کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جب ساری کائنات نے میرا دامن چھوڑ دیا تھا اور مجھ کو اپنے سے الگ اور مجھ کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ واقعہ اس کا مختصر تھی جل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اس میں شامل تھے ان کو سزائیں دی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی اور منافقین وغیرہ کو بھی سزائیں دینے کی بات ہوئی، لیکن ان کو سزا نہیں دی، اس لیے کہ اگر ان کو سزا دیں گے تو یہود و نصارہ آپ پر یہ الزام لگائیں گے کہ محمد اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگا۔ یہ واقعے کی پوری اور تفصیل ہے، اور اس میں حضرت ابو بکر کا بھی واقعہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام کو، یہ تو زنا صدور ہو جائے تو اس کے اوپر کیا کیا ہمیں آپ کو کرنی ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے آداب کو بتلایا کہ عورت کن کن مردوں سے پردہ کرے گی، کن کن لوگوں سے پردہ کرے گی۔ اسی طریقے سے اس کی کسی کے گھر میں جائے تو آداب کیا ہے داخل ہونے کے، سلام کرے، 3 مرتبہ سلام کرے، جواب آئے تو اندر داخل، اجازت ملے تو اندر چلے آئے، اجازت نہ ملے تو آپ باہر سے ہی واپس چلے آئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو زنا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، پیدا ہو جائے گا تو اس کی یہ سزا شریعت نے مختصراً بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔